لیکن ان ناظرین کے لیے کہ جن کے دلوں کے اندر اب تک شکوک و شبہات بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی علماء یہاں موجود ہیں تو علماء کیوں نہیں گئے؟ علماء کو جانا چاہیے. بھائی یہاں پہلی بات تو یہ کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے وینیو پر ہمیں بلایا، یعنی امتیاز بھائی کو بلایا، مجھے نہیں بلایا. باقی تمہارا یہ کہنا کہ وہ فتنہ ختم کر دیا، وہ فتنہ آج تک موجود ہے. یہ بھی 3-4 دن پہلے مناظرہ ہوا ہے لندن کے اندر، اور وہ فتنہ سر چڑھ کے بول رہا ہے تمہارے بابوں کی وجہ سے. وہ لا کے چشتی رسول اللہ پیش کر رہے ہیں، تھانوی رسول اللہ پیش کر رہے ہیں، شبلی رسول اللہ پیش کر رہے ہیں، اور تمہارے بزرگوں کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. لیکن اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خود دیوبندی حضرات ان کے سامنے جب قادیانی مناظر نے وہ عبارات پیش کی کہ جو ان کے اکابر نے لکھی ہوئی ہیں، تو اس مناظرے کو آپ دیکھیں گے اس میں یہ جواب نہیں دے پائے. یعنی آپ کا یہ کہنا کہ جناب آپ ہمیں ہمارے سامنے ہمارے بزرگوں کی کتابیں کیوں دکھا رہے ہیں، یا ہمارا اس سے کیا لینا دینا، فلاں نے کیا لکھا ہوا ہے، فلاں نے اپنی کتابوں میں کیا بات لکھی، ہمارا اس سے کیا لینا دینا، اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی. اس لیے کہ میرے بھائی آپ کا جو نقطہ نظر ہے، جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں اور انہوں نے جو دین کی تشریح کی ہے یہ حق ہے، تو پھر آپ کو ان کی تشریح کا بھی دفاع کرنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جناب نہیں، ہم ان باتوں کو ایک سائڈ پہ رکھیں گے اور صرف آپ ہم سے قرآن و سنت پہ بات کر لیں. یہ جان بوجھ کے نا یہ ایک سینیریو ایسا کریٹ کیا گیا، ایسا ماحول کریٹ کر کے تو ان کو پھنسا کے، مجھے پتا تھا یہی ہونا، مجھے پتا تھا، پہلے ہی پتا تھا یہی ہونا. اور یہ بھی پتا تھا کہ وہاں قرآن حدیث ڈسکس ہو رہا ہے، جبکہ قرآن حدیث کا قادیانیوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. قادیانیوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار محمد ابراہیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل وائس آف اسلام. لندن میں ایک تاریخی مناظرہ ہوا اور اب مسلمان علماء اور عوام بہت پریشان ہیں کہ ان کے مناظرین نے صحیح طرح جواب نہیں دیے، بلکہ علمی طور پر وہ شکست کھا چکے ہیں. ان میں علماء بھی موجود ہیں، عوام بھی موجود ہیں، بلکہ ان کے اپنے سہیل بابا صاحب جو ان کے ساتھ اس مناظرے میں آئے تھے. ان ناظرین کے لیے کہ جن کے دلوں کے اندر اب تک شکوک و شبہات بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی علماء یہاں موجود ہیں تو علماء کیوں نہیں گئے؟ علماء کو جانا چاہیے. بھائی یہاں پہلی بات تو یہ کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے وینیو پر ہمیں بلایا، یعنی امتیاز بھائی کو بلایا، مجھے نہیں. ناظرین آپ دیکھیں، خود مسلمان فریق کے اپنے ساتھی مبشر رضا قادری صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ عدنان اور امتیاز مناظرے میں پھنس چکے تھے. خود صاف صاف تسلیم کرتا ہے. اصل میں نا مجھے اس مناظرے کا سارا رزلٹ پہلے ہی پتا تھا، اور یہ کس تناظر میں ہو رہا ہے یہ بھی پتہ ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کس نے کروایا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور فائنل رزلٹ کیا ہونا ہے، سب کچھ پہلے سے ہی پتا تھا. انہوں نے دیکھے کہ قادیانیوں نے سازش یہ کی کہ اپنے مد مقابل دو مخالف گروہوں کو بٹھاتے ہیں. اب عدنان رشید صاحب اہل حدیث ہیں اور امتیاز بھائی جو ہیں وہ دیوبندی ہیں. انہوں نے پھر موضوع ان کو ایسا دیا ایمان و کفر کا، حالانکہ یہ موضوع بنتا ہی نہیں ہے قادیانیوں کے ساتھ، تو یہ موضوع تو ہے ہی نہیں. کہ بھائی مثال یہ ہے کہ یہ فتوے لگائے ہیں دیوبندیوں نے وہابیوں پہ، وہابیوں نے دیوبندیوں پہ، دیوبندیوں نے بریلیوں پہ، بریلیوں نے دیوبندیوں پہ مثال لگائے. یہ جان بوجھ کے نا یہ ایک سینیریو ایسا کریٹ کیا گیا، ایسا ماحول کریٹ کر کے تو ان کو پھنسا کے، مجھے پتا تھا یہی ہونا، مجھے پتا تھا، پہلے ہی پتا تھا یہی ہونا. اور یہ بھی پتا تھا کہ وہاں قرآن حدیث ڈسکس ہو رہا ہے، جبکہ قرآن حدیث کا قادیانیوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. قادیانیوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے نا.
لیکن دوسروں کے متعلق میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، ابھی ان کی فیلڈ نہیں ہے، یہ مناظرہ فیلڈ ہے ہی نہیں ہے ان کی۔ عدنان رشید صاحب ایک کارنر سپیکر ہیں، انہوں نے علماء سے کچھ چیزیں لیں، سیکھی، آپ سے سیکھی، ہم جیسے ہیں وہ بھی سیکھی ہیں، لیکن اب ان کے گفتگو کا انداز اور آپ اور ضیاء بھائی، عامر بھائی ہو گئے، عامر حق بھائی ہو گئے، ان کا انداز اور ہے۔ تو بس میرا یہ ہے کہ ہمیں کیوں نہیں، آپ لوگ کیوں نہیں دکھائی دیتے منظر عام؟ اور یہ بھی دیکھیں مسلمانوں کے اپنے عالم محمد علی مرزا صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ یہ بھی مان رہے ہیں کہ ان کے مناظرین احمدی مسلمانوں کے سوالوں کا جواب نہ دے سکے۔ کہ تمہارا یہ کہنا کہ وہ فتنہ ختم کر دیا، وہ فتنہ آج تک موجود ہے۔ یہ بھی 3-4 دن پہلے مناظرہ ہوا ہے لندن کے اندر، اور وہ فتنہ سر چڑھ کے بول رہا ہے تمہارے بابوں کی وجہ سے۔ وہ لا کے چشتی رسول اللہ پیش کر رہے ہیں، تھانوی رسول اللہ پیش کر رہے ہیں، شبلی رسول اللہ پیش کر رہے ہیں، اور تمہارے بزرگوں کے پاس کوئی جواب ہی نہیں۔ اور یہ ہیں مفتی فضل ہمدرد صاحب، یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ ہے کہ خود دیوبندی حضرات ان کے سامنے جب قادیانی مناظر نے وہ عبارات پیش کی کہ جو ان کے اکابر نے لکھی ہوئی ہیں، تو اس مناظرے کو آپ دیکھیں گے اس میں یہ جواب نہیں دے پائے۔ یعنی آپ کا یہ کہنا کہ جناب آپ ہمیں ہمارے سامنے ہمارے بزرگوں کی کتابیں کیوں دکھا رہے ہیں، یا ہمارا اس سے کیا لینا دینا، فلاں نے کیا لکھا ہوا ہے، فلاں نے اپنی کتابوں میں کیا بات لکھی ہوئی، ہمارا اس سے کیا لینا دینا، اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی۔ اس لیے کہ میرے بھائی، آپ کا جو نقطہ نظر ہے، جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں اور انہوں نے جو دین کی تشریح کی ہے یہ حق ہے، تو پھر آپ کو ان کی تشریح کا بھی دفاع کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جناب نہیں، ہم ان باتوں کو ایک سائڈ پہ رکھیں گے اور صرف آپ ہم سے قرآن و سنت پہ بات کر لیں۔ سوشل میڈیا ٹک ٹاک پر بھی مسلمان بھائی ایمانداری سے اعتراف کر رہے ہیں۔ سنیں عباسی صاحب کیا کہتے ہیں۔ سنو، غلط پیسے مت دو۔ سمپل سی بات ہے، جب کچھ غلطی ہو جائے نا، دین کا یہی تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم نے ان بندوں کو بھیج دیا جن کا زیادہ تر ایکسپرٹیز یہ تھی کہ بھائی وہ کیمرے کے پیچھے سے بات کرتے ہیں۔ آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ایک بندہ جب کیمرے کے سامنے سے ہٹ کے کسی بندے کے سامنے جاتا ہے، نروس ہو جاتا ہے۔ دوسرا بھائی جو ہے عدنان رشید بھائی، نائس گائے، ویری نائس گائے، ایجوکیشن ہے اس کے بعد، اس کی ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے ختم نبوت کے اوپر، وہ تو کرسچینٹی کے اوپر بات کرتا ہے۔ آپ نے 2 ایسے بندے اٹھا کے ان کے سامنے بٹھا دیے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ بات پہلے یہ ڈیبیٹ جو ہے دیکھی جانے والی ڈیبیٹ ہے اور اس کا لوگوں کو انتظار ہے۔ آپ اس طرح کے لوگوں کو اٹھا کے ان کے سامنے بٹھا رہے ہو، اس سے تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں اگر کسی مولوی کے مسجد کے مولوی کو ان کے سامنے بٹھا دیتے نا، وہ بھی 2-4 باتیں رکھ کے آتا کم از کم اپنی، کہ ہاں یار ایسی بات ایسے نہیں ہے۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اب فیڈ بیک دے رہے ہیں، جیت ہار کا فیصلہ نہیں کر رہے۔ وہ اگلے بندوں نے پہلے گراؤنڈ جو سب سے بڑا گراؤنڈ تھا ہمارا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نام پہ تھا کہ آپ 2 محمد کیسے مانتے ہو، ان پہ ہی ان کا گراؤنڈ آپ نے پھاڑ کے انہوں نے پہلے پھینکا۔ اور جن کتابوں کی تم بابوں کی بات کر رہے ہو نا ذہن میرے پیارے بھائی، ان بابوں کے اوپر ہمارا اجماع ہے، یہ کہ چھوٹے موٹے بابے نہیں ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے انکار کیا کہ بھائی ہمارا عقیدہ ہے، آج ہم بتاتے ہیں، ہم حضرت کیا نام ہے ان کا، مرزا صاحب کو ہم صرف خادم نبی مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وہ انہوں نے، مرزا صاحب نے خود کہا ہے کہ میں خادم نبی ہوں، ہم اس کو دوسرا محمد نہیں مانتے، بلکہ محمد میں سے جو چیز نکلی ہے ہم ان میں وہ مانتے۔ عقیدہ انہوں نے ظاہر کرنے 2 لائنوں میں بندے نے اپنا عقیدہ ظاہر کیا، تیسری لائن میں اٹھ کے اس نے آپ کے جو ہم مسلمان جن کو مان رہے ہیں دوسرا محمد 25 کتابوں سے اٹھا کے ہمارے منہ کے آگے رکھا ہے کہ یہ لو بھائی صاحب، یہ بھی آپ کے بابا محمد ہے، یہ بھی 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 محمد ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو جانے مانے ہیں، جن کو ہم مانتے ہیں، جن کے بغیر ہم اپنا دین نہیں مکمل سمجھتے۔ باتیں سارے ملک کی کروا لو، جب کوئی آنےسٹ فیڈ بیک جا رہی ہے سیدھا بولو یار ہاں ٹھیک ہے، ہمیں ایک وابی اور 1-2 بندی بھیج دیا، ہم سے غلطی ہو گئی، فنڈ بھی کر دیا، کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم ہم احتیاط کریں گے، اور اس طرح کی جگہ پہ بھیجنے سے پہلے ہم پراپر تیار لوگ بھیجیں گے۔ اختلاف ہے میرا، لیکن آپ نے غلط بندے بھیجے، اس کو مانو۔ وہ بھائی صاحب ہیں، کلیئرلی پتا چل رہا تھا کہ ایون یہ جو کیا نام ہے ان کا، یہ جو مربی جو یہ لڑکا ہے کیا رضوی، اس کے پاس میں 25 دفعہ گیا ہوں، یہ ایسا بندہ ہے کہ سوال منہ کھولنے سے پہلے اس کو پتا ہوتا ہے کہ آپ سوال کیا کریں گے، اس سے پہلے یہ حوالہ نکال کے لے آتا ہے آپ کے سامنے۔ اس کے سامنے آپ کو اس بندے کو بھیجنا چاہیے تھا جو نروس نہ ہو۔ ڈیبیٹ سے زیادہ اپنی بات رکھنا ضروری ہوتی ہے۔
ہر علم لازمی نہیں کہا، جس بندے کو علم ہو وہ اپنی بات بھی رکھ پاتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ ایسا بندہ بھیجو جو مناظرے میں اپنی بات رکھنا، اپنی بات منوانا جانے، اس کو پتا ہو کہ میں نے ایک بات کر رکھنی ہے، اگلے بندے کا گراؤنڈ لینا ہے. سب سے پہلے میں یہ آپ ہار گئے تھے اپنا گراؤنڈ جب اس نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ یہ بندے کا رسپونڈ ہو سکتا ہے کہ وہ تو خاتم مان رہے. اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم مرزا صاحب کو خاتم مانتے ہیں، تو نیکسٹ آپ کے پاس حوالہ ضرور ریڈی ہونا چاہیے تھا. یہ دیکھو مرزا صاحب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس پہ رسپونڈ کیوں نہیں کیا. تیسری بات جو سب سے اہم ہے، انہوں نے جتنے بھی بابے گنوائے، جتنے بھی محمد گنوائے، وہ سب وابیوں، جو یہ دوبندیوں، سنیوں، بریلویوں کے کتابوں سے نکال کے وہ بابے دکھائے جن پہ ہمارا اجماع ہے. جی فیس بک پر پورے مباحثے میں احمدی حضرات کتابیں کھول کھول کر دیوبندیت اکابرین کی نبوت پر ڈاکے کی وارداتیں دکھاتے رہے، اور دیوبندی قاری حضرات بالکل اپنے اکابرین کی دفاع نہ کر سکے. یہ فیس بک پر سید ابو امید آفیشل صاحب نے لکھا ہے کہ پورے مناظرے میں دیوبندی حضرات اپنے اکابرین کا دفاع نہ کر سکے. پھر مشہور شیعہ عالم عبدالزہرا الغوی نے کہا، دیوبندی حضرات نے تو بہت زیادہ چالاکیاں بلکہ غلط بیانیاں کی ہیں، لیکن میں اس وجہ سے رکا ہوا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میرا تبصرہ قادیانیوں کو تقویت پہنچائے. اگرچہ قادیانیوں کے مناظر رضا نعمان صاحب اندرونی اختلافات پر پہلے ہی گہری نظر رکھتے ہیں. ناظرین، آپ نے خود سنا، یہ ہم احمدی نہیں کہہ رہے، یہ خود مسلم علماء، دیوبندی، سنی، شیعہ، سوشل میڈیا سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. سچ کو چھپایا نہیں جا سکتا. جماعت احمدیہ نے اس مناظرے میں جس اخلاق، دیانتداری اور علمی بصیرت کا مظاہرہ کیا وہ قابل تعریف اور لائق ستائش ہے. احمدی مسلمانوں نے نہ صرف اپنے دلائل مضبوطی سے پیش کیے بلکہ اصول و ضوابط کی پاسداری میں بھی ایک بہترین مثال قائم کی. یہی تعلیم ہمیں اسلام احمدیت دیتا ہے، سچائی، دیانت اور اخلاق فاضلہ. اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کو ہمیشہ سرخرو رکھے اور حق کی آواز کو بلند سے بلندتر کرتا رہے. وائس آف اسلام چینل کی طرف سے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں عرض ہے کہ ہمارا مقصد ہمیشہ سے حق کی آواز کو بلند کرنا اور اسلام کی صحیح تعلیمات کو عام کرنا رہا ہے. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اس پیغام حق کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں. اللہ تعالی ہم سب کو سچائی کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.